نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے مسائل۔ اگر آپ میں سے کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے چپے رہتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے کسی سے، اور اگر کبھی بچے مسجد میں آ جاتے ہیں ان کو گھورتے رہتے ہیں، اور اگر کبھی مسجد میں پڑھائی کرنے کے لیے بچے آ جاتے ہیں، لازمی باتیں بچے ہیں شرارت کرتے ہیں، تو آپ کے دل میں ان کے لیے نفرت نہ پیدا کریں۔ وہ اللہ اور رسول کے مہمان ہیں، آپ پر تو یہ نفل ہے، یہ سنت ہے، اس لیے آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ ان پر تو نہ قرآن پڑھنا سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ نفل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ پڑھ رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے نا؟ پھر اللہ کا ذکر کرے، قرآن پڑھے زیادہ سے زیادہ، جب کبھی فارغ ہو جائے تو کوئی دینی کتاب اٹھا کر پڑھ لے، ایسی کتاب جس میں مسائل ہو، نماز کے مسائل خصوصی طور پر، جس کو پڑھنا آتا ہے وہ خود بھی پڑھے، اور جس کو پڑھنا نہیں آتا اس کے پاس خود جا کر اس کے کہے بھئی یہ مسائل ہے، آئے مذاکرہ کر لے اس کے بارے میں تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا؟ اور جس کو پڑھنا نہیں آتا اس کو بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، بھئی اب نہیں سیکھیں تو کب سیکھیں گے؟ تو یہی تو وقت ہے کہ مسائل کو سیکھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ اگر 100 سال آپ عبادت کرتے ہیں لیکن آپ کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ چھوٹا ہو، اگر آپ کو پتہ ہو، آپ انشاءاللہ عمل کریں گے تو اس پر زیادہ سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ دوسری بات، لیلۃ القدر کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں ڈھونڈو اس کو۔ اب یہ امت ہے، چھوٹی چھوٹی ان کی عمریں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت احسان فرمایا ہے کہ بھئی طاق راتوں میں اگر ایک رات بھی عبادت کر لے، طاق راتوں میں کوشش کرے، بھئی 27ویں رات علماء فرماتے ہیں یہ زیادہ احتمال رکھتا ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29 کو۔ اگر آپ ایک رات عبادت کریں گے تو 1000 مہینہ عبادت کرنے سے افضل ہے۔ کتنا بھئی؟ 1000 مہینہ عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لیلۃ القدر میں کیا مانگنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ مطلب یہ اردو میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، پشتو میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔